بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی موت کا وقت نہیں پہنچا اور آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی، سوائے موت کے سوا ہر لا علاج بیماری کا علاج ہے اس عمل میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس کا وہ مرض ختم نہیں ہو رہا، اس نے بڑے دوا دارو کیے، بڑے علاج کیے، اس نے بڑے جتن کیے ہیں، لیکن مرض جانے کا نام نہیں لے رہا، تو ہم آپ کو جو وظیفہ بتا رہے ہیں آپ یہ عمل کریں۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پرانے سے پرانی بیماری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور ایسی ختم ہوگی کہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ساری اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ کے حکم سے جاتی ہیں۔ کسی بھی بیماری میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ خود آئے اور خود چلی جائے۔ جتنی بیماریاں ہیں انسان کے صبر کو، اس کی ہمت کو آزمانے کے لیے آتی ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایسے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مومن بندہ ہے اللہ اس کو قدم قدم پہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے قدم قدم پہ اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایمان والا بندہ، اس کی 2 جیبیں ہیں، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ایک جیب میں پیسے ہیں یا دوسری میں ہیں، اب غلطی سے اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا کہ جس جیب میں پیسے نہیں تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف پر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، اور جب کوئی بیماری لگ جائے، کسی کو فالج آ گیا، کسی کو کینسر آ گیا، کسی کو بلڈ پریشر آ گیا، اور جناب کسی کو لقوہ ہو گیا، بخار آ گیا، یہ ساری امراض جو ایک ایمان والے بندے کو لاحق ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک تو آزمائش ہوتی ہیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو بھی بندہ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مصیبت میں صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے صبر پر اس کو جو اجر دیتا ہے، اس کو جو جزا دیتا ہے، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر بیماری آ گئی، اگر مشکل آ گئی، اگر کسی مصیبت میں پھنس گئے تو صبر کا مظاہرہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ وقت تو گزر جائے گا لیکن اگر صبر کریں گے درجات بلند ہوں گے، اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے درجات بہت کم ہوں گے اور اس پر انعام بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا جب بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی وہ چلی جاتی ہیں، اور یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں ہم یہ جو استعمال کرتے ہیں ان میں شفا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ان میں شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم میں شفا ہے۔ اللہ اگر حکم کرتے ہیں تو اس دوائی سے شفا ملتی ہے، اگر اللہ حکم نہیں کرتا تو اس دوائی سے شفا نہیں ملتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ان کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوئی، بڑی شدید درد ہو رہی ہے، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، کیوں کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ میرے پیٹ میں بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا جاؤ فلاں پہاڑ پہ فلاں بوٹی ہے، اس کے 2-3 پتے چبا لو، آپ کے پیٹ کی درد ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ بھاگتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ چڑھ کر اس بوٹی کو حاصل کیا، اس کے پتوں کو لیا، وہ کھایا، ایک لمحے میں درد ختم ہو گئی، آ گئے گھر، معمول کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب دوبارہ پھر پیٹ میں درد ہوا، کچھ دن گزر جانے کے بعد
تو دوبارہ پھر اسی پہاڑ پر چلے گئے، اسی درخت کے پاس چلے گئے، اسی کے چند پتے لیے تو پیٹ کی درد ختم نہیں ہوئی، مزید بڑھ گئی۔ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے پتے کھائے تھے پیٹ کی درد ختم ہو گئی تھی، اب پتے کھائے ہیں بجائے کھانے کے بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بوٹی کے پتوں میں شفا نہیں ہے، شفا تو ہمارے حکم میں ہے۔ تب ہم نے شفا ڈال دی تھی، آپ نے کھا لیے تھے، آپ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب ہم نے ان پتوں میں شفا نہیں ڈالی تھی، اس کو ہم نے واپس لے لیا تھا۔ آپ بھلے سارا درخت بھی کھا جاؤ، آپ کے پیٹ کی درد ختم نہیں ہونی۔ تو میں نے عرض کیا یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ جتنی بھی آزمائشیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان میں شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی، اگر حکم نہیں ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی میڈیسن یوز کر لو، ہیلے بہانے کر لو، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر ہم اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس سے ندامت کا اظہار کریں، اس کے سامنے اگر ہم گڑ گڑائیں، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام گڑ گڑائے تھے، جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام گڑ گڑائے تھے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت پھر جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر تو 80 سال کی بیماری کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے، اور پھر تو 300 سال کے رونے دونے کو ہنسنے اور مسکرانے میں بدل دیتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ بڑی وسیع رحمت ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس گھڑی میں چاہے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ صرف شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے مناجات تو کریں، اس سے سرگوشی تو کریں، اس سے راز کی باتیں تو کریں۔ اللہ پھر سب کچھ کرنے پہ قادر مطلق ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ ہے بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، اور بیماریاں بھی وہ جو لا علاج ہو چکی ہیں، ان سے شفا حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے۔ پانی کا ایک گلاس لے کر 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے 2 نام، بڑے ہی مبارک اور برکتوں والے 2 نام، یا سلام یا شافیو، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر یہ بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنے ہیں۔ پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے آپ نے پانی پی لینا ہے، اور یہ دم کرنا ہے 41 دن تک بغیر کسی ناغے کے۔ ہر روز نیا پانی، نیا دم، پانی پی لینا ہے دم کر کے۔ لیکن اگر آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اللہ کے یہ 2 نام آپ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو گھر میں جو کوئی پڑھا لکھا فرد ہے اس کو آپ بولو کہ وہ پڑھے، پڑھ کر دم کر کے پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں دے دے، آپ وہ 3 سانس میں سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیں۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں میں، یقین کامل سے اگر آپ کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن عمل آپ نے 41 دن تک بغیر کسی ناغے کے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا یاب کر دیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔